الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ملاحظہ فرمائیے گا قصہ حضرت سیدنا ہود علیہ السلام کا پارٹ 2۔ حضرت ہود علیہ السلام کا بتوں سے اعلان براءت۔ جب قوم نے دعوت توحید کو تسلیم نہ کیا بلکہ اپنے بتوں کے بارے میں اپنے اعتقاد کا زبردست اظہار کیا تو حضرت ہود علیہ السلام نے ان کے معبودان باطلہ سے بیزاری اور براءت کا اعلان کرتے ہوئے فرمایا: انی اشہد اللہ واشہدوا انی بریء مما تشرکون من دونہ فکیدونی جمیعا ثم لا تنظرون۔ میں اللہ کو گواہ بناتا ہوں اور تم بھی گواہ رہو کہ جن کو تم اللہ کا شریک ٹھہراتے ہو میں ان سے بیزار ہوں۔ تم جن کی اللہ کے سوا عبادت کرتے ہو اور تم سب مل کر میرے بارے میں جو تدبیر کرنی چاہو کر لو اور مجھے مہلت نہ دو۔ حضرت ہود علیہ السلام نے ان الفاظ کے ساتھ انہیں چیلنج کر دیا کہ ان کے معبودوں سے لا تلقی کا اظہار فرمایا، ان کی تحقیر فرمائی اور واضح فرمایا کہ یہ بت کوئی فائدہ یا نقصان پہنچا نہیں سکتے، یہ تو بے جان جمادات ہیں۔ جو حکم دوسرے جمادات کا ہے وہی حکم ان بتوں کا ہے۔ جتنی طاقت دوسرے پتھروں میں ہے اتنی ہی ان میں ہے۔ اگر تمہارا خیال درست ہے کہ یہ کسی کی مدد کر سکتے ہیں یا نفع دے سکتے ہیں تو میں اعلان کرتا ہوں کہ میں ان سے لا تعلق ہوں اور ان پر لعنت بھیجتا ہوں۔ تم اپنے تمام وسائل اور پوری طاقت سے جو کچھ کر سکتے ہو اس پروگرام کا طے کر ڈالو، مجھے ایک گھڑی بھی مہلت نہ دو، مجھے تمہارا کوئی خوف اور پرواہ نہیں۔ مزید فرمایا: انی توکلت علی اللہ ربی و ربکم ما من دابۃ الا هو آخذ بناصیتها ان ربی علی صراط مستقیم۔ میں اللہ پر جو میرا اور تمہارا سب کا پروردگار ہے بھروسہ رکھتا ہوں۔ زمین پر جو بھی چلنے پھرنے والا ہے وہ اللہ تعالیٰ اس کو چوٹی سے پکڑے ہوئے ہے۔ بے شک میرا پروردگار سیدھے راستے پر ہے، یعنی میرا اعتماد اللہ پر ہے۔ جو کوئی اس کی پناہ میں آئے اور اس کا سہارا طلب کرے اس کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ ہود علیہ السلام کا یہ چیلنج ناقابل تردید ثبوت ہے کہ آپ اللہ کے بندے اور اس کے رسول تھے، اور مخالفین جہالت اور گمراہی کی وجہ سے غیر اللہ کی عبادت میں مشغول تھے، کیونکہ وہ لوگ ہود علیہ السلام کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے نہ کوئی تکلیف دے سکے۔ اس سے ثابت ہو گیا کہ ہود علیہ السلام کا پیغام سچا تھا اور ان لوگوں کا عقیدہ باطل اور غلط تھا۔ اس سے پہلے نوح علیہ السلام نے بھی یہی دلیل پیش کی تھی۔ فرمایا: یا قوم ان کان کبر علیکم مقامی وتذکیری بآیات اللہ فعلی اللہ توکلت فاجمعوا امرکم وشرکاءکم ثم لا یکن امرکم علیکم غمۃ ثم اقضوا الی ولا تنظرون۔ اے میری قوم، اگر تم کو میرا تم میں رہنا اور اللہ کی آیتوں سے نصیحت کرنا ناگوار ہو تو میں تو اللہ پر بھروسہ رکھتا ہوں۔ تم اپنے شریکوں کے ساتھ مل کر ایک کام جو میرے بارے میں کرنا چاہو مقرر کر لو، اور وہ تمہاری تمام جماعت کو معلوم ہو جائے، کسی سے پوشیدہ نہ رہے، پھر وہ کام میرے حق میں کر گزرو اور مجھے مہلت نہ دو۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے بھی یہی بات فرمائی تھی۔ وَلَا أَخَافُ مَا تُشْرِكُونَ بِهِ إِلَّا أَن يَشَاءَ رَبِّي شَيْئًا وَسِعَ رَبِّي كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا أَفَلَا تَتَذَكَّرُونَ وَكَيْفَ أَخَافُ مَا أَشْرَكْتُمْ وَلَا تَخَافُونَ أَنَّكُمْ أَشْرَكْتُمْ بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِالْأَمْنِ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ۔
الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون وتلک حجتنا آتیناها ابراہیم علی قومہ نرفع درجات من نشاء ان ربک حکیم علیم۔ اور جن چیزوں کو تم اس کا شریک بناتے ہو میں ان سے نہیں ڈرتا، ہاں میرا پروردگار کوئی امر چاہے، میرا پروردگار اپنے علم سے ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ کیا تم خیال نہیں کرتے بھلا میں ان چیزوں سے جن کو تم اللہ کا شریک بناتے ہو کیوں کر ڈروں، جب کہ تم اس سے نہیں ڈرتے کہ اللہ کے ساتھ شریک بناتے ہو جس کی اس نے کوئی سند نازل نہیں کی۔ اب دونوں فریقوں میں سے کون سا فریق امن اور جمعیت خاطر کا مستحق ہے؟ اگر سمجھ رکھتے ہو تو بتاؤ، جو لوگ ایمان لائے اور اپنے ایمان کو شرک کے ظلم سے مخلوط نہیں کیا، کیا ان کے لیے امن اور جمعیت خاطر ہے اور وہ ہدایت پانے والے ہیں؟ اور یہ ہماری دلیل تھی جو ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو ان کی قوم کے مقابلے میں عطا کی تھی، ہم جس کے چاہتے ہیں درجے بلند کر دیتے ہیں، بے شک تمہارا پروردگار دانا اور خوب جانتا ہے۔ حضرت ہود علیہ السلام کی فریاد اور نوعیت عذاب۔ حضرت ہود علیہ السلام نے قوم کے خلاف اللہ تعالیٰ سے مدد کی درخواست کر دی، کیونکہ قوم نے آپ کو ہر نصیحت کو ماننے سے انکار کر دیا تھا اور آپ کو جھٹلا دیا تھا، چنانچہ آپ نے اللہ سے فریاد کی، رب انصرنی بما کذبون قال اما قلیل لیصبحن نادمین فاخذتهم الصیحۃ بالحق فجعلناهم غثاء فبعدا للقوم الظالمین۔ اے پروردگار، انہوں نے مجھے جھوٹا سمجھا تو میری مدد کر۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ تھوڑے ہی عرصے میں پشیمان ہو کر رہ جائیں گے، سو ان کو وعدہ برحق کے مطابق زور کی آواز نے آن پکڑا تو ہم نے ان کو کوڑا کر ڈالا، پس ظالم لوگوں پر لعنت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی بابت مزید فرمایا، قالوا اجئتنا لتأفکنا عن آلہتنا فأتنا بما تعدنا ان كنت من الصادقین قال انما العلم عند الله وابلغكم ما ارسلت به ولكني اراكم قوما تجهلون فلما راوه عارضا مستقبل اوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب اليم تدمر كل شيء بامر ربها فاصبحوا لا يرى الا مساكنهم كذلك نجزي القوم المجرمین۔ کہنے لگے کیا تمہارے پاس اس لیے آئے ہو کیا تم ہمارے پاس اس لیے آئے ہو کہ ہم کو ہمارے معبودوں سے پھیر دو؟ اگر سچے ہو تو جس چیز سے ہمیں ڈراتے ہو اسے ہم پر لے آؤ۔ انہوں نے کہا کہ اس کا علم تو اللہ ہی کو ہے، اور میں جو احکام دیکھ کر بھیجا گیا ہوں تو میں پہنچا رہا ہوں، لیکن میں دیکھتا ہوں تم لوگ نادانی میں پھنس رہے ہو۔ پھر جب انہوں نے اس عذاب کو دیکھا کہ بادل کی صورت میں ان کی وادی کی طرف آ رہا ہے تو کہنے لگے یہ تو بادل ہے جو ہم پر برس کر رہے گا، نہیں بلکہ یہ وہ عذاب ہے جس کے لیے تم جلدی کرتے تھے، یعنی آندھی ہے جس میں دردناک عذاب بھرا ہوا ہے جو ہر چیز کو اپنے پروردگار کے حکم سے تباہ کیے دیتی ہے۔ پھر وہ ایسے ہو گئے کہ ان کے گھروں کے سوا کچھ ہی نظر نہیں آتا تھا۔ گناہگار لوگوں کو ہم اس طرح سزا دیا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے مختلف مقامات پر ان کی تباہی کا ذکر فرمایا ہے، کہیں مختصر طور پر اور کہیں تفصیل سے۔ مثلا ارشاد باری تعالیٰ ہے فَأَنْجَيْنَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ برحمت منا وقطعنا دابر الذین کذبوا بآیاتنا وما كانوا مؤمنین۔ پھر ہم نے ہود کو اور جو لوگ ان کے ساتھ تھے ان کو نجات بخشی، اور جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا تھا ان کی جڑ کاٹ دی اور وہ ایمان لانے والے تھے ہی نہیں۔ دوسری جگہ ارشاد فرمایا وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا هُودًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَنَجَّيْنَاهُمْ مِنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ وَتِلْكَ عَادٌ جَاهَدُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ وَعَصَوْا رُسُلَهُ وَاتَّبَعُوا أَمْرَ كُلِّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ وَأُتْبِعُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً وَيَوْمَ القيامة ألا إن عادا كفروا ربهم ألا بعدا لعاد قوم ہود۔ اور جب ہمارا حکم عذاب یعنی آ پہنچا تو ہم نے ہود کو اور جو لوگ ان کے ساتھ ایمان لائے ان کو اپنی مہربانی سے بچا لیا اور انہیں عذاب شدید سے نجات دی۔ یہ وہی عاد ہیں جنہوں نے اللہ کی نشانی سے انکار کیا، اس کے پیغمبروں کی نافرمانی کی، اور ہر متکبر اور سرکش کا کہا مانا تو اس دنیا میں لعنت ان کے پیچھے لگی رہی، اور قیامت کے دن
بھی لگی رہے گی۔ دیکھو عاد نے اپنے پروردگار سے کفر کیا، اور سن رکھو کہ ہود کی قوم عاد پر پھٹکار ہے۔ مزید فرمایا فَكَذَّبُوهُ فَأَهْلَكْنَاهُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُؤْمِنِينَ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ۔ سو انہوں نے ہود کو جھٹلایا تو ہم نے ان کو ہلاک کر ڈالا، بے شک اس میں نشانی ہے، اور ان میں اکثر ایمان لانے والے نہیں تھے، اور تمہارا پروردگار تو غالب اور مہربان ہے۔ تفصیلی بیان کی مثال سورہ احقاف کے حوالے سے گزر چکی ہے۔ اس میں عذاب کی ابتدا کا ذکر ہے کہ شروع میں ان سے بارش روک لی گئی تھی اور قحط میں مبتلا ہو گئے تھے۔ انہوں نے بارش کی دعا کی، اس کے بعد انہیں آسمان میں بادل نظر آئے تو انہوں نے اسے رحمت کی بارش والا بادل سمجھا، حالانکہ وہ عذاب والا بادل تھا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا بل ہوا مستعجلتم بہ، یہ وہی ہے جس کے جلدی آنے کا تم مطالبہ کرتے تھے، یعنی عذاب ہے۔ اس میں ان لوگوں کے اس قول کی طرف اشارہ ہے فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ، اگر تو سچا ہے وہ عذاب لے آ جس کا ہم سے وعدہ کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس کی وضاحت اس طرح کی سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ سَبْعَ لَيَالٍ وَثَمَانِيَةَ أَيَّامٍ حُسُومًا، اللہ نے اس کو 7 رات اور 8 دن لگاتار ان پر چلائے رکھا، یعنی پوری مدت یہ آندھی مسلسل چلتی رہی۔ ایک قول کے مطابق اس عذاب کی ابتدا جمعہ کے دن ہوئی تھی، اور ایک قول کے مطابق بدھ کے دن۔ ارشاد ربانی ہے فَتَرَى الْقَوْمَ فِيهَا سَرْعَىٰ كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَةٍ، سو اے مخاطب تو لوگوں کو اس میں اس طرح گرے مرے پڑے دیکھے جیسے کھجوروں کے کھوکھلے تنے، انہیں کھجور کے درختوں کے ایسے تنوں سے تشبیہ دی گئی ہے جن کے سرے الگ ہو چکے ہوں، کیونکہ ہوا آدمی کو اٹھا کر اوپر لے جاتی ہے، پھر اس سے سر کے بل پھینک دیتی ہے، جس سے سر پاش ہو جاتا ہے اور دھڑ باقی رہ جاتا ہے، جیسے کھجور کا تنا جس کا پتوں اور پھلوں والا حصہ کاٹ دیا گیا ہو وہ پڑا ہوتا ہے۔ چنانچہ فرمایا اِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا فِي يَوْمِ نَحْسٍ مُسْتَمِرٍ تَنزِعُ النَّاسَ كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ مُنقَعِرٍ، ہم نے ان پر سخت منحوس دن میں آندھی چلائی، وہ لوگوں کو اس طرح اکھیڑے ڈالتی تھی گویا اکھڑی ہوئی کھجوروں کے تنے ہیں، یعنی وہ دن ان کے لیے منحوس تھا جس کا عذاب ان پر ہمیشہ رہے گا۔ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ یوم نحس مستمر مسلسل نحوست والا دن بدھ کا دن ہے، اس وجہ سے وہ بدھ کو نامبارک دن قرار دیتے ہیں۔ یہ تصور غلط ہے اور قرآن کے خلاف ہے، کیونکہ دوسری آیت میں ارشاد ہے فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا فِي أَيَّامٍ نَحِسَاتٍ، پس ہم نے ان پر نحوست کے دنوں میں زور کی ہوا چلائی۔ یہ تو معلوم ہی ہے کہ وہ 8 مسلسل ایام تھے، اگر یہ دن بذات ہی منحوس ہوں تو ہفتے کے 7 دن منحوس ہونے چاہیے جس میں عذاب جاری رہا، اس کا کوئی قائل نہیں۔ اصل میں نحسات کا مطلب یہ ہے کہ یہ دن ان کافروں کے لیے منحوس تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَفِي عَادٍ إِذْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الرِّيحَ الْعَقِيمَ مَا تَذَرُ مِنْ شَيْءٍ أَتَتْ عَلَيْهِ إِلَّا جَعَلَتْهُ كَالرَّمِيمِ اور عاد کی قوم کے حال میں بھی نشانی ہے، جب ہم نے ان پر نامبارک ہوا چلائی، وہ جس چیز پر چلتی اس کو ریزہ ریزہ کیے بغیر نہ چھوڑتی، یعنی جس سے کوئی خیر حاصل نہ ہوئی، کیونکہ ایک اکیلی یک طرفہ ہوا سے نہ بادل اٹھتے ہیں نہ درخت باراور ہوتے ہیں، اس لیے بانجھ کہلاتی ہے، یعنی اس سے کوئی فائدہ حاصل نہیں ہو سکتا، اور وہ ہر چیز کو اس طرح ٹوٹی پھوٹی تباہ حال کر دیتی ہے کہ اس سے کسی قسم کا فائدہ نہیں اٹھایا جا سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری مدد سبا مشرقی ہوا کے ذریعے سے کی گئی اور عاد کو دبور مغربی ہوا کے ذریعے سے تباہ کیا گیا۔ ارشاد باری تعالی ہے وَاذْكُرْ أَخَا عَادٍ إِذْ أَنذَرَ قَوْمَهُ بِالْأَحْقَافِ وَقَدْ خَلَتِ النُّذُرُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ، اور قوم عاد کے بھائی ہود کو یاد کرو جب انہوں نے اپنی قوم کو سر زمین احقاف میں ہدایت کی، اور ان سے پہلے اور پیچھے بھی ہدایت کرنے والے گزر چکے تھے جو کہتے تھے کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، مجھے تمہارے بارے میں بڑے دن کے عذاب کا ڈر لگتا ہے۔ مزید فرمایا فَلَمَّا رَأَوْهُ عَارِضًا مُسْتَقْبِلَ أَوْدِيَتِهِمْ قَالُوا هَذَا عَارِضٌ مُمْطِرُنَا بَلْ هُوَ مَا اسْتَعْجَلْتُمْ بِهِ رِيحٌ فِيهَا عَذَابٌ أَلِيمٌ،
پھر جب انہوں نے اس عذاب کو دیکھا کہ بادل کی صورت میں ان کے میدانوں کی طرف آ رہا ہے تو کہنے لگے یہ تو بادل ہے جو ہم پر برس کر رہے گا، نہیں بلکہ یہ وہ چیز ہے جس کے لیے تم جلدی کرتے تھے، یعنی آندھی جس میں درد دینے والا عذاب بھرا ہوا ہے۔ جب قوم عاد نے آسمان میں جمع ہوتے ہوئے بادلوں کو دیکھا تو انہیں برسنے والے بادل سمجھا، لیکن یہ عذاب کے بادل تھے۔ انہیں امید تھی کہ اس بادل سے رحمت حاصل ہوگی، لیکن انہیں بری چیز حاصل ہوئی۔ ممکن ہے عذاب سے مراد وہ انتہائی ٹھنڈی تیز آندھی ہو جو 7 راتیں اور 8 دن مسلسل چلتی رہی، جس کی وجہ سے کوئی شخص زندہ نہ رہا۔ یہ ہوا پہاڑوں غاروں میں بھی داخل ہو جاتی تھی، لوگوں کو ان سے نکال لاتی تھی اور پھر ہلاک کر دیتی تھی، اور ان کے مضبوط مکانوں پر پختہ محلات کو مسمار کر دیتی تھی۔ انہیں اپنی قوت اور طاقت پر فخر تھا، وہ کہتے تھے کہ ہم سے زیادہ طاقتور کون ہے؟ اللہ نے ان پر وہ ہوا مسلط کر دی جو ان سے زیادہ طاقتور تھی۔ ممکن ہے کہ بعد میں یہی ہوا بادل آ جانے کے باعث بنی ہو، جسے بچے کچے کافروں نے رحمت والا بادل سمجھا ہو، لیکن اللہ نے اسے ان پر عذاب اور آگ کا باعث بنا دیا، جسے متعدد حضرات نے ذکر کیا ہے۔ اسی طرح ایک ہی قوم پر مختلف عذاب نازل ہوئے ہوں گے، جس طرح آل مدین پر مختلف عذاب آئے تھے۔ واللہ اعلم۔ آخر الزمان نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو دنیا اور آخرت کی بھلائی کے لیے بہترین اسوہ دیا ہے۔ گزشتہ امم کے واقعات سے عبرت حاصل کرتے ہوئے امت کو نصیحت فرمائی کہ وہ آندھی وغیرہ کو دیکھ کر مندرجہ ذیل دعا پڑھا کریں۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ منزہ مقصہ طیبہ طاہرہ پاکیزہ عفیفہ شفیقہ لئیقہ صادقہ صدیقہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جب تیز ہوا چلتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے: اللہم انی اسألک خیرہا و خیر ما فیہا، اللہم انی اسألک خیرہا و خیر ما فیہا و خیر ما ارسلت بہ و اعوذ بک من شرہا و شر ما فیہا و شر ما ارسلت بہ۔ اللہ میں تو سے اس کی بھلائی مانگتا ہوں اور جو کچھ اس میں ہے، اور جو کچھ دیکھ کر وہ بھیجی گئی ہے اس کی بھلائی مانگتا ہوں، اور میں اس کے شر سے تیری پناہ میں آتا ہوں، اور جو کچھ اس میں ہے اور جو کچھ وہ دے کر بھیجی گئی ہے اس کے شر سے پناہ مانگتا ہوں۔ وہ فرماتی ہیں جب آسمان پر بادل چھا جاتے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک متغیر ہو جاتا، آپ کبھی باہر تشریف لے جاتے اور کبھی اندر تشریف لاتے، پریشانی کی حالت میں کبھی آتے کبھی جاتے۔ جب بارش نازل ہو جاتی تو آپ کی پریشانی دور ہو جاتی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے یہ کیفیت محسوس کر کے دریافت کیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: عائشہ، شاید یہ وہی صورتحال ہو جیسے قوم عاد نے کہا تھا، فَلَمَّا رَأَوْهُ عَارِضًا مُسْتَقْبِلَ أَوْدِيَتِهِمْ قَالُوا هَذَا عَارِضٌ مُمْطِرُنَا۔ جب انہوں نے اس عذاب کو بادل کی طرح اپنی وادیوں کی طرف آتے دیکھا تو بولے یہ بادل ہم پر بارش برسائے گا۔ مغرور قوم کا انجام۔ قوم عاد نے حق ماننے سے انکار کیا اور اپنی قوت پر ناز کرتے ہوئے اسے جھٹلایا تو گویا انہوں نے عذاب الہی کو دعوت خود ہی دے دی۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ حامیم السجدہ میں اس کا ذکر یوں فرمایا: فَأَمَّا عَادٌ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَقَالُوا مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَهُمْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا فِي أَيَّامٍ نَحِسَاتٍ لِنُذِيقَهُمْ عذاب الخزي في الحیات الدنیا والعذاب الآخرۃ اخزی وهم لا ینصرون۔ جو عاد تھے وہ ناحق ملک میں غرور کرنے لگے اور کہنے لگے کہ ہم سے بڑھ کر قوت میں کون ہے؟ کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ اللہ جس نے ان کو پیدا کیا ہے ان سے قوت میں بڑھ کر ہے؟ وہ ہماری آیتوں کا انکار کرتے رہے تو ہم نے بھی ان پر نحوست کے دنوں میں زور کی ہوا چلائی تاکہ ان کی دنیا کی زندگی میں ذلت کے عذاب کا مزہ چکھا دیں، اور آخرت کا عذاب تو بہت ہی ذلیل کرنے والا ہے، اس روز ان کی مدد بھی نہیں کی جائے گی۔ بالآخر قوم نے کفر جہالت کا بھرپور مظاہرہ کرتے ہوئے عذاب کا مطالبہ کر دیا جو بہت جلد پورا کر دیا گیا۔ سورہ احقاف میں اللہ تعالیٰ نے انہی کی بابت فرمایا: وَاذْكُرْ أَخَا عَادٍ إِذْ أَنذَرَ قَوْمَهُ بِالْأَحْقَافِ وَقَدْ خَلَتِ النُّذُرُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ قَالُوا أَجِئْتَنَا لِتَأْفِكَنَا عَنْ آلِهَتِنَا
فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين قال إنما العلم عند الله وأبلغكم ما أرسلت به ولكني أراكم قوما تجهلون فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم كذلك نجزي القوم المجرمين۔ اور قوم عاد کے بھائی ہود کو یاد کرو جب انہوں نے اپنی قوم کو سرزمین احقاف میں ہدایت کی، اور ان سے پہلے اور پیچھے اور بھی ہدایت کرنے والے گزر چکے تھے جو کہتے تھے کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، مجھے تمہارے بارے میں بڑے دن کے عذاب کا ڈر لگتا ہے۔ وہ کہنے لگے کیا تم ہمارے پاس اس لیے آئے ہوئے کہ ہم کو ہمارے معبود سے پھیر دو؟ اگر سچے ہو تو جس چیز سے ہمیں ڈراتے ہو اسے ہم پر لے آؤ۔ انہوں نے کہا اس کا علم تو اللہ ہی کو ہے، میں تو جو احکام دے کر بھیجا گیا ہوں وہ تمہیں پہنچا رہا ہوں، لیکن میں دیکھتا ہوں تم لوگ نادانی میں پھنس رہے ہو۔ پھر جب انہوں نے اس عذاب کو دیکھا کہ بادل کی صورت میں ان کی وادیوں کی طرف آ رہا ہے تو کہنے لگے یہ تو بادل ہے جو ہم پر برس کے رہے گا، نہیں بلکہ یہ تو وہ چیز ہے جس کے لیے تم جلدی کرتے تھے، یعنی آندھی جس میں درد دینے والا عذاب بھرا ہوا ہے۔ وہ ہر چیز کو اپنے پروردگار کے اس کے تباہ کیے دیتی ہے۔ پھر وہ ایسے ہو گئے کہ ان کے گھروں کے سوا کچھ ہی نظر نہ آتا تھا۔ گناہ گار لوگوں کو ہم اس طرح سزا دیا کرتے ہیں۔ اور سورہ زاریات میں ارشاد باری تعالی ہے وفی عاد اذ ارسلنا علیہم الریح العقیم ما تذر من شیء اتت علیہ الا جعلته کرمیم۔ اور عاد کی قوم کے حال میں بھی نشانیاں، جب ہم نے ان پر نام مبارک ہوا چلائی وہ جس چیز پر چلتی اسے ریزہ ریزہ کیے بغیر نہ چھوڑتی۔ اور سورہ نجم میں ارشاد فرمایا وَأَنَّهُ أَهْلَكَ عَادًا الْأُولَى وَثَمُودَ فما أبقى وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغى والمؤتفكة أهوى فغشاها ما غشا فبأي آلاء ربك تتمارى۔ اور یہ کہ اسی نے عاد اول کو ہلاک کر ڈالا اور سمود کو بھی غرض کسی کو باقی نہ چھوڑا، اور ان سے پہلے قوم نوح کو بھی، بلا شبہ وہ لوگ بڑے ہی ظالم اور بڑے ہی سرکش تھے، اور اسی نے الٹی ہوئی بستیوں کو دے پٹخا، پھر ان پر چھایا جو چھایا۔ اے انسان تو اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت پر جھگڑے گا۔ سورہ قمر میں فرمایا کذبت عاد فکیف کان عذابی ونذر انا ارسلنا علیہم ریحا صرصرا فی یوم نحس مستمر تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعر فكيف كان عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر۔ عاد نے بھی تکذیب کی تھی، سو دیکھ لو میرا عذاب اور ڈرانا کیسا ہوا۔ ہم نے ان پر سخت منحوس دن میں آندھی چلائی، وہ لوگوں کو اس طرح اکھیڑے ڈالتی تھی گویا اکھڑی کھجوروں کے تنے ہیں۔ سو دیکھ لو میرا عذاب اور ڈرانا کیسا ہوا، اور ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا ہے، تو کوئی ہے کہ سوچے سمجھے۔ سورہ الحاقہ میں انہی کی بابت فرمایا وَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ 7 لَيَالٍ و8 أَيَّامٍ حُسُومًا فَتَرَى الْقَوْمَ فِيهَا صَرْعَىٰ كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَةٍ فَهَلْ تَرَىٰ لَهُم مِّن بَاقِيَةٍ۔ رہے عاد تو ان کا نہایت تیز آندھی سے ستیہ ناش کر دیا گیا، اللہ نے اسے 7 رات اور 8 دن لگاتار ان پر چلائے رکھا۔ تو اے مخاطب تو لوگوں کو اس میں اس طرح گرے اور مرے پڑے دیکھے جیسے کھجوروں کے کھوکھلے تنے ہوں، بھلا تو ان میں کسی کو بھی باقی دیکھتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے گزشتہ کافر کی طرح حضرت ہود علیہ السلام کی منکر قوم کو جڑ سے اکاڑ پھینکا، انہیں بعد والوں کے لیے نشان عبرت بنا دیا۔ اور سورہ فجر میں ارشاد فرمایا ہے ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك صوت عذاب إن ربك لبالمرصاد۔ کیا آپ نے جانا نہیں کہ تمہارے پروردگار نے عاد کے ساتھ کیا کیا؟ جو ارم کہلاتے تھے اتنے دراز قد کے تمام زمین میں ایسا پیدا نہیں ہوئے تھے۔ اور سمود کے ساتھ کیا کیا جو وادی قرا میں پتھر تراشتے اور گھر بناتے تھے۔ اور فرعون کے ساتھ کیا کیا جو خیمے اور میخیں رکھتا تھا۔ یہ لوگ زمین میں سرکش ہو رہے تھے اور اس میں بہت سی خرابیاں کرتے تھے۔ تمہارے پروردگار نے ان پر عذاب کا کوڑا نازل کیا، بے شک تمہارا پروردگار طاق میں ہے۔
قوم عاد کا ذکر سورہ توبہ، سورہ ابراہیم، سورہ فرقان، سورہ عنکبوت، سورہ صاد، سورہ قاف میں بھی وارد ہے۔ ہم نے اپنی تفسیر میں اپنے اپنے مقام پر ان واقعات کے بارے میں بیان کیا ہے۔ وللہ الحمد۔ آندھی کا عذاب پہلے بیان ہو چکا ہے کہ طوفان نوح کے بعد سب سے پہلے جس قوم نے بت پرستی شروع کی وہ قوم عاد تھی، جیسے اللہ تعالیٰ کے اس فرمان سے واضح ہے، وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِن بَعْدِ قَوْمِ نُوحٍ وَزَادَكُمْ فِي الْخَلْقِ بَسْطَةً، اور یاد تو کرو جب اس نے تم کو قوم نوح کے بعد سردار بنایا اور تمہیں پھیلاؤ زیادہ عطا کیا، یعنی انہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے زمانے میں سب سے زیادہ قد آور اور طاقتور بنایا تھا۔ سورہ مومنون میں ارشاد فرمایا، ثم انشأنا من بعدهم قرنا آخرین، پھر ان کے بعد ہم نے ایک دوسری جماعت پیدا کی۔ اس سے مراد بھی ہود علیہ السلام کی قوم ہے، اور یہی صحیح قول ہے۔ یعنی بعض حضرات کا خیال کہ اس آیت میں قوم سمود کی طرف اشارہ ہے، کیونکہ اس کے بعد ارشاد ہے فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ بِالْحَقِّ فَجَعَلْنَاهُمْ غُثَاءً، تو انہیں وعدہ برحق کے مطابق زور کی آواز نے آن پکڑا تو ہم نے ان کو کوڑا کرکٹ کر ڈالا، اور چیخ جیسی تیز آواز سے صالح علیہ السلام کی قوم کو تباہ کیا گیا۔ اور قوم عاد کی بابت ارشاد باری تعالیٰ ہے، فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ، انہیں نہایت تیز آندھی سے ستیہ نیاز کر دیا گیا۔ ان حضرات کے اس قول کے باوجود یہ ناممکن ہے کہ اس قوم پر چیخ کا عذاب بھی آئے ہو اور آندھی کا عذاب بھی، جیسے مدین والے اصحاب الایکہ تھے کہ ان پر کئی قسم کے عذاب بیاقوت نازل ہوا۔ پھر اس پر بھی اتفاق ہے قوم عاد کا زمانہ سمود سے پہلے کا ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ عاد کے لوگ اکھڑ مزاج، سرکش، کافر اور بت پرست تھے، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان میں سے ایک شخص کو رسول بنا کر ان میں بھیجا جس نے انہیں اللہ کی طرف، اس کی توحید اور خالصتاً اس کی عبادت کی طرف بلایا۔ انہوں نے اس کی تکذیب کی، مخالفت اور گستاخی کی، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنی شدید سزا کی لپیٹ میں لے لیا۔ محترم ناظرین، اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ ہمیں صحیح صحیح پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق بخشے، ہماری غلطیوں سے درگزر کرے، معاف کرے ہماری غلطیاں، اور اللہ پاک ہمیں جو آخرت کی زندگی ہے ہمیشہ والی، اس میں ہمیں سرخ روئی اور کامیابی عطا فرمائے۔ اب اجازت دیجیے گا، گڈ لک اینڈ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔